بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک مثبت قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں عرض خدمت ہوا آپ ناظرین گرامی کو کہ ہم سورہ قصص کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ گزشتہ گفتگو اور نشست میں باقاعدہ طور پر حضرت موسیٰ کے واقعے کا آغاز ہو چکا اور حضرت موسیٰ کی زندگی کا جو پہلا موڑ تھا، پہلا اسٹیج تھا، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور جس کے لیے آیت نمبر 7 سورہ قصص کی یہ بیان کرتی تھی کہ اوحینا الی ام موسیٰ کے حالات کے پیش نظر، اس دور کے نازک حالات میں کہ جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اس حالات کے پیش نظر ہم نے مادر موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ جب تک تمہیں کوئی خوف محسوس نہ ہو، جب تک اس بچے کو دودھ پلاتی رہنا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب ان کے بارے میں آپ خوف محسوس کریں کہ ان کو آ کے حکومت وقت کے کارندے لے جائیں گے، قتل کر ڈالیں گے یا کوئی گزند پہنچائیں گے، تو انہیں القیہ ڈال دیجئے فی الیم، دریا میں، دریائے نیل میں۔ چنانچہ دوسری سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے کہ ایک تابوت بنوائیے، اور ایک تابوت اب البتہ وہ والا تابوت یعنی صندوق، ایک صندوق بنوایا گیا، اس صندوق میں اس بچے کو ڈالا گیا اور ایک خاص اہتمام سے اس کو دریا برد کر دیا گیا، دریا میں دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ مادر موسیٰ نے یہ کام کیا، اور آگے آیت بڑھتی ہے کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دو چیزوں سے مادر موسیٰ کو منع کیا گیا، کہا آپ خوف مت کھائیں، خوف نہ کھائیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ رب کی تدبیر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے صندوق دریا کے حوالے کر دیا ہے، یہ بچہ صحیح اور سالم رہے گا، اس بچے کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ تو آپ درست ہے کہ حالات کے پیش نظر آپ کا خوف جائز ہے اس حالات میں، لیکن آپ ڈریے مت۔ پروردگار عالم نے تسلی دی کہ وَلَا تَخَافِي، اے مادر موسیٰ مت ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي، اور حضرت موسیٰ کے غم میں تم، فراق میں تم غم بھی نہ کھاؤ۔ ایک تو ہے لا تخافی یعنی مت ڈریں، کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی حزن اور غم کریں، اس لیے فراق میں حزن اور غم کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کے فراق میں آپ نہ تڑپیں، کیونکہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم بہت جلد اس کو آپ کے پاس دوبارہ واپس پلٹانے والے ہیں اس بچے کو۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو ہم ایک ایسا مقام عطا کریں گے جو رسالت پروردگار کا مقام ہے۔ خوف اور حزن دو چیزیں ہیں جو اولیاء خدا جتنے بھی ہیں، پروردگار عالم اپنے اولیاء کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی خدا کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن پایا جاتا ہے۔ خوف یعنی اس کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس کو کیا ہونے والا ہے، آئندہ کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور حزن اور اندوہ اس چیز کا ہے کہ کوئی چیز اس کو ابھی تک مثلا نہیں ملی، کوئی درد اس کو تڑپا رہا ہے، تو اس وقت حزن اور اندوہ ہے۔ اولیاء خدا میں نہ خوف پایا جاتا ہے، نہ حزن اور اندوہ پایا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ یہ
اس آیت کی فصاحت کا عالم دیکھیے کہ اس آیت میں دو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کو، دو کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دو ہی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ وہ دو کام جو کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ ارضعی ہی، آپ اس کو جب تک خوف محسوس نہ ہو دودھ پلائیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب خوف ہو تو القیہ فی الیم میں، اس کو سمندر کے حوالے کر دیجئے، دریا کے حوالے کر دیجئے۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں، دو کاموں سے روکا جا رہا ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، آپ خوف بھی مت کھائیے، کوئی خطرہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، اور غم بھی مت کھائیے اس لیے کہ ہم آپ جلد ہی اس کو پلٹانے والے ہیں۔ دو کام سے منع، اور دو خوشخبریاں۔ اِنَّ رَادُّوهُ اِلَيْكِ، ہم بہت جلد اس مولود کو، اس بچے کو آپ کی گود میں واپس پلٹانے والے ہیں، ایسا سامان کریں گے کہ یہ واپس آ جائے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو آیت میں ایک توازن ہے، ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی اور زیبائی پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک بادیہ نشین عورت نے چند خوبصورت اشعار جب انشاد کیے تو کہنے والوں نے کہا کہ کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے ان اشعار میں، تو اس عورت نے کہا کہ پھر تم نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں سنا، اور اتفاق سے یہی آیت پیش کی کہ اس آیت کو خالی دیکھ لوگے تو قرآن کا حسن تمہارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ آیت کے بہرحال فصاحت و بلاغت کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس کے بعد آیت بڑھتی ہے آگے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جب اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا گیا تو اگلی آیت کہتی ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون یعنی فرعون کے گھر والوں نے، فرعون اور فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو پا لیا، اٹھا لیا۔ التقاط عربی میں کوئی پڑی ہوئی چیز کو مل جانا، پڑی ہوئی چیز کے مل جانے کو کہتے ہیں التقاط، اور اس چیز کو کہتے ہیں لقطہ۔ اسی لیے فقہ میں پورا احکام لقطہ ہے، یعنی اگر آپ کو زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، کیا آپ اس میں تصرف کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو التقطہ آل فرعون، آل فرعون نے یعنی فرعون کے خاندان نے، یعنی فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ انجام میں یہی بچہ ان کے لیے دشمن، ان کا دشمن بنے، اور ان کے لیے باعث حزن اور باعث غم بنے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے آیت جو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اس لیے کہ یہ ان کا دشمن بن جائے، تو مراد یہ نہیں ہے کہ اس لیے انہوں نے اٹھایا تھا، بلکہ مراد یہ، مقصد یہ ہے کہ انجام میں، آخر میں ہونے والا یہی ہے کہ انہوں نے جو یہ اٹھایا ہے تو یہ ہونے والا یہی ہے کہ یہی بچہ ان کے لیے دشمن بنے گا، اور آخر میں یہی بچہ ان کی بربادی اور ان کے تہس نہس ہونے کا سبب بنے گا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان، ان کا لشکر خطا کاروں میں سے تھے۔ بعضوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہ صندوق کو اٹھا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی خطا کی ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا جب یہ صندوق لیا گیا، اس کو کھولا گیا، تو قالت، کہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کے لیے باعث سکون ہے، یعنی ہماری زندگی میں سکون لے کے آئے گا۔ لا تقتلوہ، خبردار اس کو قتل مت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں آئندہ فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور جب وہ یہ اقدام کر رہے تھے تو انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کے اندر جو باطن میں جو رخ چھپا ہوا ہے
اس سے یہ آگاہ نہیں تھے. اگر ان کو حقیقت امر کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح سے یہ حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے کی تجویز پیش نہ کرتے. سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی آنا اور اس بچے کو تابوت میں ڈالنا اور ان چیزوں کا ذکر آیا ہے. سورہ طٰہٰ میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک بار اور تم پر اے موسیٰ احسان کیا تھا جب ہم نے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی جو وحی کی جاتی ہے کہ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو تم تابوت میں ڈالو، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو تم دریا کے حوالے کر دو، فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا خود بخود اس بچے کو ساحل پہ لگا دے گا، یاخذہ عدو لی و عدو لہ، تاکہ ایک دشمن جو تمہارا بھی ہے اور وہ رب کا بھی ہے یعنی فرعون، وہ اس صندوق کو یا اس بچے کو لے لے. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ طٰہٰ میں فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ جملہ ہے جس کی خاطر یہ آیات لایا ہوں کہ ہم نے ایک خاص محبت کا نور حضرت موسیٰ کے وجود میں رکھ دیا تھا. القیت علیک، اے موسیٰ ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک نور ڈال دیا ہے، یعنی جو تمہیں دیکھتا تھا وہ تمہارا شیفتہ ہو جاتا تھا. وہ جو حضرت موسیٰ کے تولد کے وقت، پیدائش کے وقت جو دائی تھی وہ بھی فرعونی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ کا نور اس نے دیکھا وہیں پہ وہ شیفتہ ہو گئی. اسی طرح سے جیسے ہی آل فرعون نے اس بچے کو کھولا، صندوق کو کھولا، تو اس بچے کے اندر اس طرح سے نور پیدا ہوا، ایک محبت خود بخود آ گئی. جو حضرت موسیٰ، جو حضرت آسیہ نے جو یعنی فرعون کی جو بیوی تھیں، انہوں نے جو کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قرآن کریم میں بالکل اسی طرح سے حضرت یوسف کے ساتھ ہوا تھا. جب حضرت یوسف کو خریدار خرید کے گھر پہ لایا گیا تو حضرت یوسف جہاں پہ جس گھر میں گئے یعنی عزیز مصر، تو عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے یہی کہا تھا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید ہمیں یہ بیٹا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا ہمیں یہ فائدہ پہنچائے. انشاءاللہ یہ وہ مرحلہ دوم تھا حضرت موسیٰ کی زندگی کا کہ جس میں یہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پہ. اب اگلی گفتگو میں ہم کل کی یہ عرض کریں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کو دوبارہ فرعون کے گھر سے مادر موسیٰ کے پاس بھیجا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.